حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی، حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، قیامت میں اپنے قیامت میں اپنے ہو یا غیر سب کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی، حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، اور صداقت عدالت سخاوت طلب ہے، صداقت عدالت سخاوت طلب ہے، تو صدیق فاروق عثمان ملیں گے، تو صدیق فاروق عثمان ملیں گے، ولایت کی سلطانی ولایت کی سلطانی یا چاہتے ہو تو شیر خدا کی ضرورت پڑے گی، حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی۔ شعر آخر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ انشاءاللہ چونکہ اس کام کے لیے باضابطہ مستند ایک شاعر موجود ہیں، لیکن چونکہ عادت کے مطابق شعر پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، ذرا جی لگا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ اگر تم وسیلے کے قائل نہیں ہو، اگر ان کے دامن کے سائل نہیں ہو، اگر ان کے دامن کے سائل نہیں ہو، اگر تم وسیلے کے قائل نہیں ہو، اگر ان کے دامن کے سائل نہیں ہو، اگر ان کے دامن کے سائل نہیں ہو، سرے گرمی حشری سرے گرمی حشری تم کیا کرو گے جو ٹھنڈی ہوا کی ضرورت پڑے گی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، سرے گرمی حشری تم کیا کرو گے جو ٹھنڈی ہوا کی ضرورت پڑے گی، حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک سیدی سندی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی منبر رسول پہ آنے کے بعد اور اس کرسی پہ آنے سے قبل ایک عزیز گرامی وقار نے
حکم فرمایا کہ کچھ نصیحت آمیز کلمات عنایت فرمائے، یعنی اصلاحی تقریر اور بیان آپ جو ہے کریں۔ حالانکہ موضوع سخن چونکہ اس مہینے کے اعتبار سے دوسرا تھا، لیکن چونکہ یہ بر وقت چینج ہوا ہے، تبدیل ہوا ہے، اسی کے تعلق سے مناسبت سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے انشاءاللہ میں اپنی جگہ لوں گا، اور میرے بعد میں آپ کو سید رضوان میاں صاحب قبلہ کا انشاءاللہ پرمغز خطاب سماعت کرنا ہے۔ حضرات، آج کی اس دنیا کے اندر اس ہمہ ہمی کے دور میں جس انسان کو دیکھو صرف ایک انسان کی جستجو ہے، چھوٹا ہو کہ بڑا، کالا ہو کہ گورا، امیر ہو کہ غریب، ہر انسان کو صرف ایک فکر ہے کہ کہیں سے دولت مل جائے، کہیں سے دولت ہاتھ آ جائے۔ صبح سے لے کر شام تک سرگردہ رہتا ہے اسی کوشش میں کہ کہیں سے دولت مل جائے، کہیں سے مال حاصل ہو جائے، کہیں سے کسی منصب پہ فائز ہو جاؤں تاکہ بہت ساری دولت اکٹھا کر لوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک بات عرض کروں، اللہ پاک نے قرآن عظیم میں ہم سے اور آپ سے وعدہ فرمایا ہے کہ رزق دینا رب کا کام ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہو، یعنی ہر انسان کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ امیر ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، غریب ہے اس کو رزق دیا جائے گا، صغیر و کبیر ہے ان کو رزق دیا جائے گا، حزیل و متین ہے ان کو رزق دیا جائے گا۔ اے لوگو، حالت سفر میں اگر کوئی انسان ہے رزق ملے گا، حالت حضر میں ہے اس انسان کو رزق دیا جائے گا۔ اللہ نے رزق کا سب سے وعدہ کیا ہے، ہر انسان کو رزق ملے گا، لیکن مولا تبارک و تعالی نے ان 30 پاروں کے اندر کسی بھی جز کے اندر، کسی بھی پارے کے اندر، کسی بھی آیت کے اندر کوئی ایسا مفہوم نہیں ملے گا کہ پروردگار عالم سب کو بخش دے گا، سب کی بخشش کی جائے گی، سب کو معاف کر دیا جائے گا، سب کو جنت میں بھیجا جائے گا، کہیں ایسا مفہوم نہیں ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، اور آپ کے اس جلسے کے خطیب نقیب اہل سنت جو پورے ہندوستان کے اندر سیاحت کا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں حضرت سے، میرے برابر میں بائیں سائٹ میں حضرت تشریف فرما ہے، کوئی انسان بتا دے کہ قرآن عظیم میں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہو کہ سب کو بخش دیا جائے گا، بلکہ اے لوگو رزق کا وعدہ سب سے ہے، سب کو ملے گا، یہ تمہاری فکر ہے، یہ تم کو دیکھنا ہے کہ رزق لینا ہے جائز طریقے سے لینا ہے یا حرام طریقے سے لینا ہے، یہ تمہارا کام ہے، لیکن تم کو رزق ملے گا، یہ میرے رب نے وعدہ فرمایا۔ حضرات، اللہ نے وعدہ فرمایا رزق سب کو ملے گا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، لیکن اے لوگو یہ قرآن میں یا حدیث میں کہیں واقع نہیں ہے کہ اللہ سب کو معاف فرما دے گا، سب کو بخش دے گا، کہیں قرآن میں نہیں ملے گا، کہیں حدیث میں نہیں ملے گا، بلکہ اللہ پاک نے اس بخشش و مغفرت کو، جنت کو میرے پروردگار عالم نے مشروط فرمایا ہے عمل صالح کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ جنت اللہ پاک نے مشروط فرمائی ہے عمل صالح کے ذریعے۔ جنت ہر انسان کو نہیں ملے گی، بلکہ کس کو ملے گی؟ رب ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو، کائے کی ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اے میرے محبوب پاک ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، کس بات کی؟ اس بات کی کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنا رکھی ہے، ان کے لیے جنت ہے کہ جس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگوں دیکھو، اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، اپنے حبیب کو حکم دیا، اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دو
ان لوگوں سے کہہ دو جو ایمان لے کر کے آئے ہیں اور اچھے عمل کیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لو، بہت غفلت میں وہ دیکھ رہا ہوں، دیکھا جا رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں کس قدر غفلت ہے مسلمانوں کے درمیان میں۔ یاد رکھنا، یہ جنت کسی کی جاگیر نہیں ہے، جنت میں وہی جائے گا جو جنت کے عمل دنیا سے کر کے جائے گا۔ یہ مت سمجھ لینا کہ تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، حج کرو یا نہ کرو، زکوٰۃ دو یا نہ کرو، پڑوسی کے حق ادا کرو یا نہ کرو، والدین کی خدمت کرو یا نہ کرو، آپ بڑوں کا احترام کرو یا نہ کرو، اساتذہ کا احترام کرو یا نہ کرو، علماء کرام کا احترام کرو یا نہ کرو، آپ رزق حلال کھاؤ یا نہ کھاؤ، یہ مت سوچ لینا تم کچھ بھی کر لو تم کو موت نہیں آئے گی۔ یہ مت سوچنا تم کچھ بھی کر لو ہمیشہ دنیا میں رہو گے اور دنیا سے جاؤ گے نہیں۔ یہ مت سوچنا کہ تم کو مرنا نہیں ہے۔ یہ مت سوچنا کہ تم ہمیشہ دنیا میں رہو گے۔ یہ مت سوچنا کہ تم دنیا سے جاؤ گے تو تم سے پوچھا نہیں جائے گا بتا دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ اے لوگو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر اللہ اکبر کبیرہ جب قائم کیا جائے گا، اے لوگو توجہ سے سنو، یہ وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو تمہارے ہمارے سامنے عنقریب پیش ہونے والی ہے، حاضر ہونے والی ہے۔ دیکھ رہے ہو باہر اسکرین لگی ہے، سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، ہو یہاں پہ رہا ہے، وہاں دیکھا جا رہا ہے۔ عنقریب ایک اسکرین میدان محشر میں بھی قائم کی جائے گی، اس کی شان الگ ٹائپ کی ہوگی، الگ طریقے کی اسکرین ہوگی۔ اے لوگو، ہم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں، چاہے تنہائیوں میں کریں، چاہے مجلسوں میں کریں، چاہے محفلوں میں کریں، چاہے لوگوں کے سامنے کریں یا لوگوں سے چھپ کے کریں، ہم جو کچھ دنیا میں کر کے جائیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب دکھا دیا جائے گا، تو یہ کر کے آ رہا ہے، تو نے یہ کام کیے ہیں۔ اور یاد رکھنا، ہر قدم جو تم اٹھاتے ہو اس کا حساب تم کو دینا پڑے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر جب قائم کیا جائے گا، سورج گویا کے سواندے پر ہوگا، انسان کے سر سے بہت قریب ہوگا، ہر انسان اعمال کے اعتبار سے اس وقت میں جو ہے کوئی انسان پسینے کے اندر ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی انسان ناف تک، کوئی موڑے تک، کوئی انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے عالم میں اللہ اکبر کبیرہ 50 سال کا وہ دن اللہ نے رکھا ہے کہ جس میں ذرے ذرے کا حساب تم سے اور ہم سے لیا جائے گا۔ رب نے فرمایا قرآن عظیم میں، تمہارے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے دنیا میں مشغول ہو، تمہیں یہ معلوم نہیں تم کیا کر رہے ہو، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے تم کو زندگی کیوں عنایت کی ہے۔ میرے رب نے تمہارے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو انسان ذرے برابر دنیا کے اندر بھلائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا، اور جو ذرے برابر برائی کرے گا اس کا بھی اس کو سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا فرماتے ہیں میدان محشر قائم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت سورج بہت قریب ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے جو ہے برادران ملت اسلامیہ عذاب کے اندر مبتلا ہوگا، اپنے پسینے میں ڈبکیاں لوگ کھا رہے ہوں گے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ایسے وقت میں کہ جس مقام پر ایک لمحہ کھڑے ہونے کی جسارت و ہمت کسی جسم کے اندر نہیں ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس میدان محشر سے کسی کا قدم ہلے گا نہیں جب تک اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے بتا ہم نے تجھ کو زندگی دی تھی، اس زندگی کو کہاں خرچ کر کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات دیکھیں زندگی کا مطلب کیا ہے، آپ جانتے ہیں ہماری اور آپ کی اگر 50 یا 60 سال کی عمر ہے، آپ جانتے ہیں ایک سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، ایک مہینے کے اندر جو ہے تقریباً 30 دن ہوتے ہیں، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں اور ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ اے لوگو، یہ جو ایک سیکنڈ ہے یہ تمہاری ہماری زندگی ہے، اور پروردگار عالم
آدم اس ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں تم سے اور ہم سے پوچھے گا. بتا ہم نے تجھ کو 50 سال دنیا میں زندہ رکھا تھا, 60 سال دنیا میں زندہ رکھا تھا, بتا کتنی عبادت کر کے آیا ہے. ہم نے تجھ کو دنیاوی زندگی دی تھی, اب ذرا یہ بتا دے اس 60 سال کو کہاں خرچ کر کے آیا ہے, وہ 60 سال کہاں صرف کر کے آیا ہے. ان 60 سالوں کا حساب دے, جب تک حساب دے گا نہیں میدان محشر سے قدم ہلے گا نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ آسان نہیں ہے یہ ٹائم جو ہم برباد کر رہے ہیں, کھوکھوں پہ کھڑے ہو کر کے, دکانوں پہ کھڑے ہو کر کے. کسی کے گھر پہ شادی یا بیاہ ہے, برات اس کے گھر میں ہے, صبح کو شادی برات وہاں سے نکلنے والی ہے, رات میں ڈی جے بج رہے ہیں, آپ سب وہاں کھڑے ہو, یا جانتے نہیں ہو, غافل ہو. یاد رکھنا ایک ایک لمحے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یہ زندگی تمہاری نہیں ہے بلکہ اللہ کی امانت تمہارے پاس ہے. رب نے تم کو زندگی عنایت فرمائی ہے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں, اور یہ زندگی تمہاری نہیں, یہ رب کی امانت ہے, اور اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا, چھوڑا نہیں جائے گا. یاد رکھنا اللہ اکبر کبیرہ. ہم دنیاوی زندگی کے اندر ہم اللہ اکبر کبیرہ گناہوں کے اندر مشغول ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کسی کے سامنے نہیں ہے, ہم یہ سوچ رہے ہیں یا کیمرہ موجود نہیں ہے, میرے والدین موجود نہیں ہیں, اساتذہ موجود نہیں ہیں, علماء کرام موجود نہیں ہے, ہم تنہائی کے اندر ہیں, گناہ کر لے. اے لوگو یاد رکھو میرا رب جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے, تمہیں 2 کیمروں کے ساتھ دنیا میں اللہ نے مبعوث فرمایا ہے. تمہیں اللہ پاک نے یہ جو وجود عنایت فرمایا ہے یہ 2 کیمروں کی زد کے اندر ہے. تمہارے ہمارے کاندھوں پہ اللہ نے 2 فرشتے بٹھا لے ہیں, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب ہر حال میں دیکھتا ہے. اور 2 فرشتے اللہ پاک نے دلیل کے طور پہ اتمام حجت کے لیے تمہارے ہمارے کاندھوں پہ بٹھا رکھے ہیں. ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں, ہمارے دل کے خطرات سے واقف ہے, ہمارے ہر عمل کو وہ جانتے ہیں, ہر قدم کو وہ جانتے ہیں. یاد رکھنا تم رات کی تاریکی میں گناہ کرو, دن کے اجالے میں گناہ کرو, محفلوں میں گناہ کرو یا تنہائیوں میں گناہ کرو, یاد رکھنا وہ سب دیکھ رہے ہیں اور سب رجسٹر میں نوٹ کیا جا رہا ہے, سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. برادران ملت اسلامیہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میدان محشر سے انسان کا قدم ہلے گا نہیں جب تک اس سے یہ پوچھ نہ لیا جائے ہم نے تم کو عمر دی تھی, بتاؤ یہ کہاں خرچ کر کے آ رہے ہو. اور دوسرا سوال کیا جائے گا عن علمہ فیما فعل فی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس سے پوچھا جائے گا اس کے علم کے بارے میں, ہم نے تمہیں علم دیا تھا, بتاؤ اپنے علم پہ کتنا عمل کیا ہے. حضرات اب یہ مت سمجھ لینا کہ یہاں علماء کرام پھنس جائیں گے, یہ مت سوچنا کہ یہاں صرف علماء کرام ہی مقصود اور مطلوب ہیں. ان سے پوچھا جائے گا تم حافظ قرآن تھے, مفسر تھے, محدث تھے, تمہیں صرف و نحو, بلاغت, علم بلاغت, اصول, علم اصول کا علم تم کو آتا تھا, یہ بتاؤ تم نے اس پہ کتنا عمل کیا. بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں ان دنیا کے اندر جس انسان کو جتنا علم آتا ہے, چاہے پڑھ کر کے آئے, چاہے سن کر کے آئے, چاہے دیکھ کر کے آئے, جس انسان کے پاس دین کی جتنی معلومات ہے کل بروز قیامت اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اب مجھے بتائیے آج کے دور میں کوئی ایسا انسان ہے جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے کوئی ایسا انسان؟ میرے علم میں تو یقیناً نہیں. اس لیے اتنے ذرائع ہیں حصول علم کے. کسی زمانے میں, پہلے زمانے میں, ہمارے بچپن میں, حالانکہ ابھی کچھ زیادہ عمر نہیں ہوئی ہے لیکن آج سے 20 سال پہلے تقریباً یہ اتنا موبائل کا جو ہے اہتمام نہیں تھا, اتنا چلن تھا, نہ ہی اتنا استعمال تھا موبائل کا. بلکہ جب ہم کیمبری میں پڑھتے تھے اس وقت میں مفتی محمد گلفام صاحب نے 1108 سفید لائٹ والا موبائل خریدا تھا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت میں 1108 مفتی محمد گلفام صاحب نے خریدا تھا, تو اب سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا چلن ہوگا اس کا.
تو برادران ملت اسلامیہ اس زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ حصول علم کے لیے درسگاہ میں جا کر کے اساتذہ کے سامنے زانوے ادب طے کرنا پڑتا تھا، اس کے بعد شب و روز گزارے جاتے تھے درسگاہ کے اندر علماء کی بارگاہ میں خدمت کے ساتھ میں جب انسان کو علم حاصل ہوتا تھا۔ لیکن آج کے دور کے اندر تم جس عالم کی تقریر چاہو گھر سن سکتے ہو، جس عالم کی تفسیر چاہو گھر بیٹھ کر کے دیکھ سکتے ہو، جس مدرسے کے نظام کو پڑھنا چاہو، اے لوگو آج سب کچھ موجود ہے۔ آج گوگل پہ جا کر کے سرچ کرو، سب موجود ہے۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ کوئی گوگل پہ گانے سرچ کرتا ہے، کوئی نبی پاک کی نعتیں سرچ کرتا ہے۔ یہ اپنی اپنی قسمت و تقدیر ہے۔ کوئی انسان فلمی ڈرامے دیکھتا ہے، کوئی انسان دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتا ہے، اور کوئی انسان تفسیر کی کتابیں نکال کر کے مطالعہ کرتا ہے، فقہ کی کتابیں پڑھتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کر رہا ہوں ہر انسان کو معلوم ہے، اس لیے کہ جہالت آج کے دور میں عذر نہیں۔ کسی زمانے میں ہو سکتی تھی کہ جہاں ذرائع نہیں تھے، حصول علم کے مدارس نہیں تھے، علماء نہیں تھے، یہ سارے وسائل جو آج موجود ہیں یہ موجود نہ تھے، اس وقت میں جہالت عذر ہو سکتی تھی۔ یا اللہ میں علم سیکھتا کہاں سے، عالم نہیں ملا، استاد نہیں ملا، مدرسہ نہیں تھا، میں کہاں سے سیکھتا۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر جہالت کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے حصول علم کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ یہ مدارس جو ہیں حصول علم کے ذرائع ہیں، علماء کرام جو ہیں یہ حصول علم کے ذرائع ہیں۔ اے لوگو آج نیٹ پہ سرچ کرنے کے بعد بھی تم علم حاصل کر سکتے ہو۔ کتنے مدارس ہیں، کتنے مدرسے ایسے ہیں، کتنے اساتذہ ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ قرآن عظیم کی تعلیم تفسیر کے ساتھ میں، تجوید کے ساتھ میں آن لائن پڑھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پڑھنے والا چاہیے، لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں ہر انسان کو معلوم ہے 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، ہر انسان جانتا ہے سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، ہر انسان جانتا ہے اگر صاحب مال ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، ہر انسان جانتا ہے صاحب مال حج فرض ہے، ہر انسان جانتا ہے والدین کی خدمت فرض ہے، ہر انسان جانتا ہے پڑوسی ہمسائے کے ساتھ میں حسن سلوک کا اللہ و رسول نے حکم دیا ہے، ہر انسان جانتا ہے چوری کرنا حرام ہے، ہر انسان جانتا ہے زنا کرنا حرام ہے، ہر انسان جانتا ہے غیبت کرنا حرام ہے، ہر انسان جانتا ہے زنا حرام ہے، تہمتیں حرام ہے، الزام لگانا حرام ہے، کسی پاک دامن کو تار کرنا یہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اے لوگو اب یاد رکھو تمہارے پاس ان سب چیزوں کا علم ہو گیا، نماز فرض ہے یہ علم تمہارے پاس ہے، روزہ فرض ہے یہ علم تمہارے پاس ہے، زکوٰۃ فرض ہے یہ علم تمہارے پاس ہے، حج فرض ہے، یہ تمام علوم تمہارے پاس موجود ہے۔ کل بروز قیامت اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا، بتا نماز کتنی پڑھی ہے، بتا روزہ کتنا رکھا ہے، بتا زکوٰۃ کتنی ادا کی ہے، یہ بتا والدین کا حق کتنا ادا کر کے آیا ہے۔ یاد رکھنا کوئی یہ ہو سکتا ہے عقل کا اندھا یہ انکار کر دے کہ یہ رات نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کوئی عقل کا اندھا انکار کرے کہ یہ مولانا یوسف رضا سنبھلی نہیں ہے، میں ممکن ہے مان جاؤں، لیکن کوئی یہ کہے کہ مرنے کے بعد میں میدان محشر میں جانا نہیں ہے، کسی قیمت تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ اس منبر رسول پہ علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کو تم دیکھ رہے ہو، یہ دیکھنے والی آنکھیں تمہاری ہیں، اقرار کرنے والی انکار کرنے والی زبان تمہاری ہے، لیکن یہ میدان محشر، یہ قبر کی ہولناکی، میدان محشر کی سختی، یہ جنت و دوزخ، یہ کسی انسان نے، یہ کسی عام انسان نے اس کے بارے میں خبر نہیں دی، بلکہ مخبر صادق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے خبر دی ہے، جس کی زبان کے تعلق سے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ برادران ملت اسلامیہ یاد رکھنا مرنا ہر انسان کو ہے، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو مرنا نہ ہو، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو ہمیشہ دنیا میں رہنا ہو۔ یہ بات دوسری ہے، کوئی جلدی جا رہا ہے، کوئی دیر سے جائے گا، لیکن مرنا ہر انسان کو ہے، دنیا چھوڑ کے ہر انسان کو جانا ہے، رب کی بارگاہ میں سب کو حاضر ہونا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو رب کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو۔ اور اے لوگو یاد رکھو اس جملے کو سنو، تمہارے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو
ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں میرے رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکلمہ ربہ ان قریب، ہر انسان جو ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور ہر انسان سے پروردگار عالم بذاتہ ہی خود کلام فرمائے گا، تکلم فرمائے گا اپنی شایان شان جیسی اس کی شان ہے۔ رب کی بارگاہ میں ہر انسان کو حاضر ہونا ہے، اس وقت میں کسی زبان میں یہ طاقت نہیں ہوگی، کسی جسم میں یہ ہمت نہیں ہوگی، کسی پاؤں میں یہ قوت و طاقت نہیں ہوگی کہ اس وقت میں انکار کر سکے، راہ فرار اختیار کر سکے۔ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور وہ پروردگار عالم وہ ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، غائب کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ حضرات اس کی بارگاہ میں جھوٹ کیسے بولو گے؟ یہ منتری صاحب تشریف فرما ہے، ممکن ہے آپ کہہ دو صاحب حضرت ہم نے تو آپ ہی کو ووٹ دیا تھا، ممکن ہے کسی اور کو دیا ہو، یہ تو مان سکتے ہیں۔ حضرت یوسف رضا صاحب سنبلی کی بارگاہ میں آئے، آپ کے حضرت بڑی محبت آپ سے ہے، آپ کا روز فون چیک کرتا ہوں، ٹرائی کرتا ہوں، لگتا نہیں ممکن ہے یہ مان لیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مگر یاد رکھنا وہ رب کی ذات ہے جس کے سامنے سب عیا ہے، سب جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، جو ہو چکا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو موجودہ ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے میرا رب اس کو بھی جانتا ہے۔ تم سب سے چھپا سکتے ہو، پروردگار عالم سے چھپا نہیں سکتے۔ اور اتمام حجت کے لیے عرض کروں بڑی گہری بات، حالانکہ بات تو بہت ہلکی ہے مگر سوچو انجام کے اعتبار سے بہت سخت ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم اور آپ ہیں، ہماری زبان ہمارے قبضے میں ہے، ہاتھ ہمارے قبضے میں، پیر ہمارے قبضے میں، جسم کے ہر تمام اعضاء ہمارے قبضے میں ہے، قدرت میں ہے، جیسے چاہے تصرف کریں۔ یہ ہاتھ ہمارا ہے، چاہے کسی کی عزت اتارے یا کسی کی عزت بچائے ہمارے ہاتھ میں۔ یہ زبان ہماری ہے، چاہے کسی کی غیبت کریں، کسی کی تعریف کریں، چاہے کسی کو گالی بکیں یا اس سے رب کی تبہید بیان کریں، توحید بیان کریں، رب کی ثنا بیان کریں، آج تمہارے قبضے میں ہے، لیکن میدان محشر میں یہ تمہارے قبضے میں نہیں ہوگی۔ رب نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ میدان محشر میں، حالانکہ یہ آیت کریمہ کفار کے حق میں نازل ہے، لیکن اے لوگو یہی سے سمجھ لیجئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب لوگ حاضر ہوں گے، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، جب کہا جائے گا تو نے ایسا ایسا کیا تھا، تو نے ایسا ایسا کیا تھا، کہے گا مولا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، یا اللہ یہ میں نے نہیں کیا ہے۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اس کے ہونٹوں کو سل دیا جائے گا، مہر لگا دیا جائے گا۔ رب فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم اس کے ہونٹوں کو سل دیں گے، اس پر مہر لگا کر کے بند کر دیں گے۔ اور مہر کا مطلب، ختم کا مطلب یہ آتا ہے کہ جس چیز پہ مہر لگا دی جاتی ہے، مثلا کوئی چیز ہے کسی ڈبے میں بند کی، بند کرنے کے بعد میں ڈھکن لگایا، اس پر جب سیل پیک کر دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اندر ہوتا ہے اندر رہتا ہے، جو باہر ہوتا ہے باہر رہتا ہے، اندر والا باہر نہیں جاتا، باہر والا اندر نہیں جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ یاد رکھو، اس وقت میں تمہاری زبان بند کر دی جائے گی، اب یہ تمہارا ہاتھ بتائے گا، یہ پیر گواہی دے گا، اے پروردگار عالم یہ ہمارے ذریعے حرام جگہوں پہ جایا کرتا تھا، اے مولا یہ میرے ذریعے اس نے حرام کاموں پہ مجھے استعمال کیا تھا، یہ شراب خانوں میں جایا کرتا تھا، شراب پینے جاتا تھا، یہ حرام مقامات پہ جایا کرتا تھا، یہ ڈھول تماشے دیکھنے جایا کرتا تھا، یہ ڈی جے ویجے بجانے یا دیکھنے یا سننے جایا کرتا تھا۔ تمہارا منہ بند ہے، اب تمہارے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم منع کر سکو، اس لیے کہ یہ تمہارے اعضاء میدان محشر میں تمہارے نہیں رہیں گے، یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ سب سے بڑی حجت یہ ہے کہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مجھے بتاؤ کیسے بچو گے رب کی بارگاہ میں؟ اور ایک بات اور سنو، اس پہ ذہن میں آئی، پروردگار عالم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، آج ہم گھر کی تنہائی کے اندر ہم جو ہے گھر میں جانے کے بعد دروازہ بند کر لیتے ہیں، دوسرے اندر والے کمرے میں جاتے ہیں دروازہ بند کر لیتے ہیں، تہہ خانے میں جانے کے بعد میں اس کو بھی بند کر لیتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی انسان تہہ خانے میں جا کر کے حرام کام کرے، زنا کرے، شراب پیے، کوئی دوسرا مال حرام کھائے، ممکن ہے
برادران ملت اسلامیہ، دنیا میں تو آپ کے پاس مجال و گنجائش ہے کہ آپ انکار کر سکتے ہو، مولا میں نے تو آپ کریں گے حضرت میں نے تو کھایا نہیں ہے، مولا حضرت میں نے یہ کام کیا نہیں ہے، یہ صرف دنیا کے اندر ہے، لیکن میدان محشر میں جب تم پہنچو گے تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ قرآن ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، بلکہ سورہ زلزال کے اندر ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، جس دن یہ زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، یہ زمین عرض کرے گی مولا اس نے میری چھاتی پہ شراب پی تھی، اے پروردگار عالم اس نے میرے سینے پہ زنا کیا تھا، پروردگار عالم اس انسان نے میری چھاتی پہ کھڑے ہونے کے بعد میں رشوت لی تھی، اس انسان نے سود لیا تھا، اس انسان نے بیاس کا کام کیا تھا، اس انسان نے میری چھاتی پہ رہنے کے بعد میں فلاں انسان کی زمین کو دبایا تھا، فلاں انسان کے گھر پہ قبضہ کیا تھا۔ یاد رکھو جو انسان دنیا کے اندر جس مقام پر جو کام کرے گا زمین کا وہ خطہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اب مجھے بتاؤ کہاں تک بچو گے؟ ممکن تھا رب کی بارگاہ میں زبان کھلتی تو ممکن تھا کہہ سکتے تھے مولا نہیں کیا، لیکن اب تو یہ تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف، یہ پیر تمہارے خلاف۔ اللہ اکبر کبیرہ، زمین کا وہ خطہ کہ جس خطے پہ تم گناہ کرتے ہو، رات کی تاریکی کے اندر دن کے اجالے کے اندر، یاد رکھو کل بروز قیامت یہ زمین کا خطہ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اب مجھے بتاؤ کیسے بچو گے؟ بچنے کا کوئی طریقہ بالکل نہیں ہے، اور میں نے عرض کیا کہ جس طریقے سے اگر کسی نے کسی کی زمین دبائی، زمین کا خطہ گواہی دے گا مولا اس نے ناحق کھایا، ناحق قبضہ کیا تھا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں جس انسان نے دنیا کے اندر اگر کسی انسان کی ایک بلش زمین دبائی، اس زمین کے ساتوں طبقات کو، برادران ملت اسلامیہ ساتوں طبقات کو گول کی گویا کہ کرہ کی شکل میں کرنے کے بعد میں اس انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ساتوں زمینیں اگر کسی انسان کے گلے میں 1 کوئنٹل وزن رکھ دیا جائے تو بتاؤ کھڑا رہ سکے گا؟ رہ سکے گا کھڑا؟ اور کہاں اگر کوئی انسان کسی کی بیگو زمین، ایکڑوں زمین جو ہے قبضہ کے بیٹھا ہوا ہے، ناجائز کھا رہا ہے۔ ایک انسان تھا، جوان انسان تھا، اس کا انتقال ہو گیا، ماں باپ پہلے انتقال کر گئے تھے، پیچھے کوئی بھائی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب یہ پڑوسی تھا، اس نے دیکھا کہ باپ پہلے مر چکا ہے، یہ جوان اب جا چکا ہے، اب اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس سے بہتر موقع غنیمت نہیں مل سکتا، اس کی زمین پہ قبضہ کر لو۔ کتنے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ لوگوں نے قبضہ کیا ہے۔ اے لوگوں یاد رکھو کل بروز قیامت جو انسان دنیا کے اندر کسی کی زمین کو، ایک بالش زمین کو دبا کر کے دنیا سے جائے گا، کل بروز قیامت میرے آقا دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اس انسان کو ساتوں زمینوں کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ حضرات آج کسی انسان پہ اگر 2-4 من مٹی ڈال دی جائے تو کیا بنتا ہے؟ اس کا دم گھٹ جائے گا، نانی یاد آ جائے گی۔ تو مجھے بتاؤ میدان محشر میں کون سی طاقت تمہارے پاس آ جائے گی جو اس کو برداشت کرو؟ رب نے ارشاد فرمایا نیک اعمال، ہم کہتے جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، تب کہ پروردگار عالم نے جنت کو مشروط فرمایا ہے عمل صالح کے ذریعے۔ فرائض کی ادائیگی ہر حال میں ضروری ہے۔ اے لوگو فرائض کے بعد واجبات کا نمبر آتا ہے۔ یہ فرائض و واجبات عقائد اہل سنت کے بعد میں جو ہے ہر حال میں ضروری ہیں۔ جو انسان اس میں تقصیر کر کے دنیا سے جائے گا، یاد رکھو نہ اس کی دنیا کامیاب ہوگی نہ اس کی آخرت کامیاب ہوگی۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے تیسری چیز، سرکار تیسری چیز ارشاد فرماتے ہیں وَعَنْ مَالِهِ فِي مَا اِكْتَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے تیسری چیز اس سے پوچھی جائے گی، یہ بتاؤ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا؟ یہاں پر جو بڑے بڑے تاجر لوگ ہیں وہ توجہ سے سنیں۔ پوچھا جائے گا
یہ بتاؤ یہ جو مال کے تم نے اڑنگ لگائے تھے دنیا کے اندر، خزانے بھر ڈالے، تجوریاں بھر ڈالی، ایس بی آئی بینک بیلنس تو ہے بالکل آپ نے جو ہے بھر رکھا ہے، بالکل بینک فل ہے آپ کے پیسوں سے، اور باقی گھر میں جو ہے وہ لگ رہا۔ یہ بتاؤ یہ کہاں سے کمایا تھا؟ ایک ایک پیسے کا حساب دیا جائے گا، کہاں سے کمایا تھا۔ اے لوگو یاد رکھنا، اگر جہاں سے مال کمایا تھا وہ طریقہ حلال نہیں تب بھی پھنس جاؤ گے، اور جہاں پر خرچ کیا ہے اگر وہ طریقہ جائز نہیں تب بھی جہنم کے مستحق۔ اللہ اکبر۔ حضرات توجہ فرمائیے، بس تھوڑی سی اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، میرے بعد میں انشاءاللہ آپ کو خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید محمد رضوان میاں صاحب قبلہ کا پرمغز خطاب، جامع خطاب سماعت کرنا ہے۔ حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا، مال ہم جمع کرتے ہیں، مال ہم اکٹھا کرتے ہیں، مگر یہ دیکھتے نہیں کہاں سے اکٹھا کر رہے ہیں۔ یاد رکھو ایسا مال نہ تمہیں فائدہ دے گا نہ تمہاری اولادوں کو فائدہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے ایک حدیث پاک میں پروردگار عالم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص ہے جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا لباس حرام، وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کر کے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم کو اس کو پکارنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ جس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، یاد رکھو اس کی دعا باب ایجاب سے کبھی جا کے ٹکراتی نہیں۔ اس کی دعا کے لیے یاد رکھنا کبھی آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے، اس کی دعا کو اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اب یاد رکھ، اگر تو نے ناجائز پیسہ جمع کرنے کے بعد میں اپنے بچوں پہ خرچ کیا اور بہت ساری دولت اکٹھا کر کے تو دنیا سے مر کے چلا گیا، تو یاد رکھ اگر تیری وہ دولت، تیری اولاد تیرے لیے راہ خدا میں خرچ کرے تو پروردگار عالم جب بھی قبول نہیں فرمائے گا، اور تیری اولاد اگر برتے گی تب بھی فروے میں نہیں پڑے گی۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے جن لوگوں کی کمائی پاک نہیں ہوتی، جو لوگ مال کا حق ادا نہیں کرتے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ مال تو اکٹھا کر لیتے ہیں، خود مر کے قبرستان چلے جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے ان کی اولاد لڑ لڑ کے مر جایا کرتی، کبھی آرام سے استعمال نہیں کر پاتی۔ حضرات میرے آقا نے فرمایا تو پوچھا جائے گا کہاں سے مال کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا۔ آخری بات سنیے، گفتگو ختم۔ اور چوتھی بات یہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَعَنْ جَسَدِهِ فِي مَا أَبْلَى، اس سے پوچھا جائے گا یہ بتا تیرے جسم کے بارے میں، اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا بتا ہم نے تجھ کو جسم دیا تھا، اتنی خوبصورت شکل دی تھی، بہترین دماغ دیا تھا، شاندار دو آنکھیں دی تھی، بہترین زبان عنایت فرمائی تھی، پتلے پتلے گلاب کی پتی کی طرح ہونٹ عنایت فرمائے تھے، ایسا جسم عنایت کیا تھا، تو چلتا تھا تو لوگ دیکھتے تھے تیرے اوپر رش کرتے تھے، تو چلتا تھا تو گفتگو کرتا تھا تیرے گویا کہ تیرے ہونٹوں سے پھول جڑتے تھے۔ اتنا خوبصورت جسم کس نے عنایت کیا؟ یہ ہم نے عنایت کیا تھا۔ اب ذرا یہ بتا دے کہ یہ خوبصورت جسم جو ہم نے تجھ کو عنایت کیا ہے، اس کو بوسیدہ کر کے کہاں پر آیا ہے؟ حضرات پوچھا جائے گا، بچے گا کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے اس مفہوم کو موت کے تعلق سے ایک بات سن لیجئے، بات ختم۔ رب ارشاد فرماتا ہے، پروردگار عالم نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، بے شک وہ موت جس سے بھاگتے رہتے ہو نا، بھاگتے ہو، گاڑی بہترین لے رہے ہو کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں، سمجھ رہے؟ جا رہے ہو، بڑی احتیاطیں، بڑی تدبیریں، گھر بھی بڑا شاندار بہترین RCC کا لنٹا یہ مضبوط چوڑا، کئی پلر، کہیں ایسا نہ ہو چھت گر جائے، بڑی جان کی حفاظت ہے، مگر میرا پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا بے شک جب موت آئے گی تو تم کتنی ہی تدبیریں کیوں اختیار نہ کر لو، کسی حال میں موت سے نہیں بچ پاؤ گے۔ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، بے شک یہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو تم کو ایک دن آ کر کے ضرور رہے گی۔ کوئی انسان اس مجمع میں ایسا کوئی دکھا دو کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے کوئی ایسا انسان جس کو مرنا نہ ہو؟
ہر انسان کو مرنا ہے۔ حضرات جب مرنا ہے تو یہ بتائیے اس موت کی تیاری کیا ہے؟ موت کی تیاری اللہ و رسول کے فرامین پہ عمل کرنا ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی کرنا ہے۔ مرنے سے پہلے ایسے عمل کر جاؤ کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تم جیسے ہی تمہارے جسد کو، تمہارے جنازے کو تمہاری قبر میں رکھا جائے، ادھر تمہاری قبر کے اندر تمہارا جنازہ پہنچے، ادھر مدینے سے مصطفیٰ پاک تشریف لے آئے۔ ایسے عمل کر کے دنیا سے جاؤ کہ جس سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کے رسول بھی راضی ہو جائے، اور جس سے یہ دونوں راضی ہیں وہ انسان جنتی ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم بالخصوص مجھے پہلے اور پھر آپ کو ان کلمات پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ